معتبر کتاب جس کے اوپر تمام اہل سنت بلکہ دیگر تمام عقائد دیگر فرقے کے جماعتوں کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ بے انتہا معتبر کتاب ہے، اور یہ ہے کتاب مدارج النبوہ، اور اس کے مصنف ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بر صغیر ایشیا کے سب سے پہلے محدث ہیں، جبکہ اکبر اعظم کے دور میں جب دین الہی کا زور پکڑ رہا تھا تو دین الہی کے خلاف دہلی میں آپ حدیث کا مدرسہ شروع کریں۔ تب اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی طاقت غیبی ان کے ساتھ تھی کہ اس وقت کے عظیم الشان شہنشاہ کے خلاف، اس کی کوششوں کے خلاف حدیث شریف کی تعلیم کو دہلی میں عام کرے آپ، تو آپ ہندوستان بر صغیر ایشیا کے سب سے پہلے اور بہت عظیم محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ عاشق رسول ہے، عاشق غوث ہیں، اور بے انتہا معتبر اور سب سے اچھی چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی تمام کتابوں میں موافق اور مخالف دونوں کے اقوال کو سامنے رکھتے ہیں کہ مخالف کے اقوال کیا ہیں، موافق کے اقوال کیا ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بڑی معتبر کتاب ہے، اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ لوگ دلچسپی سے اس واقعے کو اس کتاب کے ذریعے آج سن لیں گے تو پھر معراج کے بارے میں آپ کو مزید کسی تقریر کی، کسی درس کی، کسی واعظ سننے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس سے اچھا واعظ میری نظر میں کوئی بیان نہیں کر سکتا اتنے دلائل کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھ لیجیے، یہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ذکر معراج مبارک کے بارے میں اچھا، اخص الخصائص، اشرف فضائل و کمالات، ابہر معجزات و کرامات میں سے اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا و معراج کے ساتھ مخصوص و مشرف فرماتا ہے، کیونکہ کسی نبی یا رسول کو اس سے مشرف و مکرم نہیں کیا گیا تھا۔ آپ سے پہلے کسی نبی یا کسی رسول کو ملاقات رب العالمین باری تعالیٰ اور معراج کا جو عرش کے اوپر جانے کا شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ بہت معجزات ہیں، حضرت نوح کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت زکریا، ہر نبی کے ساتھ معجزات ہیں، مگر اتنا عظیم معجزہ روئے زمین میں سب سے پہلے جو واقع ہوا ہے وہ معراج ہے کہ آپ کو عطا کیا گیا، اور جس مقام علیہ تک آپ کی رسائی ہوئی، یعنی بلند مقام تک، اور جو کچھ وہاں دکھایا گیا کوئی ہستی کبھی وہاں نہ تو پہنچی ہے اور نہ دیکھا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت سے آپ کو سفر کی ابتدا شروع ہو رہی، معراج کے سفر کی ابتدا کی یہ آیت ہے کہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے عرصے میں مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، وہ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ دکھائیں ہم اپنی نشانیاں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت سے تو اب یہاں پر اسرا کے معنی ہے لے جانا، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی ہے لے جانا، مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ اس کا منکر کافر ہے،
اس کا انکار کرنے والا کافر. کیوں؟ نص قرآن ہے، نص کی انکار کرنے والا کافر، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے. پھر وہاں سے آسمان پر لے جانے کا نام معراج ہے. یہاں سے بیت الحرم سے بیت المقدس تک لے آنے کا نام اسرا ہے. پھر بیت المقدس سے جو سفر شروع ہوا عرش تک، اس کا نام ہے معراج. یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اس کا منکر مبتدا، فاسق اور مغزول ہے. دیگر جزیات اور باتیں اور عجیب و غریب احوال کا ثبوت حدیثوں سے ہے. اس کا منکر جاہل و محروم ہے. مذہب صحیح یہی ہے کہ وجود اسرا و معراج، اب یہ بات غور سے سن لیجیے، وجود اسرا و معراج سب کچھ بحالت بیداری اور جسم کے ساتھ تھا. کیونکہ اکثر فتنہ کرنے والے یا فلسفی انداز کے جو علماء پیدا ہوئے، جن کو نیچر سے دلچسپی تھی، جو فلسفیانہ گفتگو پہ زیادہ جن کا کنسنٹریشن تھا، وہ لوگ یہ باتیں فتنے بتائے کہ نہیں ہو سکتا وہ روحانی معراج تھی، وہ خواب میں تھی. اس قسم سے بھی فتنے بہت سارے اٹھے دنیا میں. تو اب یہاں پہ اس بات کی آپ تردید کر دے رہے ہیں کہ یہ جسمانی معراج بحالت ہوش و حواس اپنی جو ہے بیداری میں ہوئی. اب اس کی اور صحابہ، تابعین اور اتباع کے مشاہیر علماء اور ان کے بعد محدثین، فقہاء اور متکلمین کا مذہب اسی پر ہے، میجورٹی کا اسی پر ہے کہ یہ معراج جو ہے بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی. اس پر احادیث صحیحہ اور اخبار صریحہ متواتر ہے، یعنی بہت ساری اس میں روایتیں، حدیثیں اور تمام جو ہے سیرت میں جو ہے یہ تمام باتیں تواتر کے ساتھ بتائی گئی ہیں. بعض اس پر ہے کہ معراج خواب میں روح سے تھی. اس کی جمع و تطبیق اس طرح کی ہے کہ یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوا. یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا. تو جو ہوا ایک مرتبہ بیداری میں، اور دیگر اوقات خواب میں یا روح سے ہو سکتا. کچھ مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور کچھ مرتبہ مدینہ منورہ میں. اس کے باوجود اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی رویا. اب یہاں ایک دوسری بات ہے، بڑی پیاری بات، ایک چھوٹا ذرا تھوڑا آپ لوگ خدا کے لیے تھوڑا دماغوں کو کھلی رکھ کے میری باتیں سن لیں تو آپ کو جو ہے بالکل پریشانی دور ہو جائیں گی. اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ خواب میں ہے تو اس کے اوپر بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی رویا یعنی خواب وحی الہی ہے. ان کا خواب بھی وحی الہی ہے کہ آپ کے ہماری طرح خواب نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے بولے بیٹے کو ذبح کرو تو تعبیر نہیں لیے انہوں، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے نہیں معلوم کرے، انہوں سیدھا آگے بیٹے کو ذبح کر دیے. کیوں؟ کہ انبیاء کے خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتے ہیں. ایک چھوٹی بات ہے مگر اگر آپ کو دماغ میں آ گئی تو اس کو بہت سارے جو ہے مسئلے آپ کو ختم ہو جاتے ہیں. یعنی خواب وہی ہے جس میں کسی شک و شبہ کا دخل نہیں، اور خواب میں ان کے دل بیدار ہیں. یہاں پر حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو تمہارے دل سو جاتے ہیں، اور جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ سوتی ہے، ہمارے دل نہیں سوتے. ہمارے دل بیدار رہتے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو نیند، یہ تمام چیزیں اس کے لیے ممنوع، حرام ہے. اس کے تعلق سے سوچنا بھی غلط ہے. تو جس دل میں اللہ ہے وہ سوتا کیسا؟ جس دل میں خدا ہے اس کو نیند کیسا آتی؟ تو اب یہ نیند آپ کی ہماری، کیونکہ ہم خدا کو بھول جاتے اس لیے ہمارا دل بھی سو جاتا، ہماری آنکھ بھی سو جاتی.
تو وہ ہمارے پہ شیطان قبضہ کر کے ہم کو عجیب و غریب تماشا کراتے رہتا ہمارے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کے چونکہ دل خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو لہٰذا ان کے خواب بھی جو ہے حکم الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ خواب میں بھی جو چیز دیکھتے ہیں تو اس کو منون ویسا ہی عمل پیرا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو وہ وحی الہی اور اس کو حکم الہی تصور کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ان کی آنکھیں پوشیدہ اس طرح پر کہ جیسے حضور وہ مراقبے کے وقت، یعنی حاضری، حضور بولے حاضری اور مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آنکھ بند کر کے آپ کبھی ذکر و مشق کرتے وہ مراقبہ ہوتا، کھول کے دیکھتے وہ مشاہدہ ہوتا۔ تو جب مراقبے کے وقت آنکھیں پوشیدہ ہوتی ہیں تاکہ محسوسات میں سے کوئی چیز مشغول نہ کرے۔ ہم مراقبے کے وقت آنکھ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہ اطراف کی چیزوں سے کہ ہمارے دل ہم کو جو ہے کوئی یعنی ڈسٹرب نہ ہو، اسی لیے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ ہمارا کنسنٹریشن ہمارا جو ہے ایک ہی طرف متوجہ رہے، تو اس کو مراقبہ بولتے ہیں۔ تو مراقبے کے وقت آنکھیں پوشیدہ ہوتی ہیں تاکہ محسوسات، یعنی جو چیز محسوس ہوتی، جو چیز نظر آتی، جو چیز سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ کتاب ہے، یہ معراج میاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ تمام چیزیں آنکھ بند کرنے کے بعد میں وہ محسوسات سے جو ہے دل مشغول نہیں ہوتا۔ قاضی ابو بکر بن العربی کہتے ہیں کہ اس کا وقوع خواب میں تو طیہ و تیسیر یعنی سمجھانے اور آسان کرنے کے لیے تھا، جیسا کہ ابتدائے نبوت میں جو اعلان نبوت کے بعد شروع ایام میں رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے دیکھتے تھے تاکہ وحی کا بوجھ جو ایک امر عظیم ہے اس کی برداشت آپ کو آسان و سہل ہو جائے۔ چنانچہ قوائے بشریہ یعنی انسانی قوت اس کی برداشت میں کمزور اور عاجز ہے۔ ایسے ہی معراج پہلے خواب میں واقع ہوئی تاکہ بیداری میں اسے پانے کی قوت و استعداد حاصل ہو، بلکہ اس کے قائلین یعنی اس کو ماننے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خواب میں اس کا وقوع بعثت سے پہلے تھا۔ بولے یہ جو خواب میں جو معراج کا تم جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو اعلان نبوت سے پہلے تھا۔ کیوں کہ انہوں پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، انہوں آدم سے پہلے بھی نبی تھے۔ بعثت تو 40 سال کے بعد کی بات، اعلان نبوت تو 40 سال ہوا، تو بعثت تو آپ مکے میں نبی پیدا ہوئے، اعلان نہیں کرے، وہ مصلحت خداوندی ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، اس کا انداز تبلیغ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہے۔ بعض عارفین یعنی اولیاء اللہ، عارف لوگ، عارف کو تو جو معرفت سے واقف ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرات اور معارج بہت تھیں، یعنی بہت مرتبہ ایسے واقعات ہوئے۔ بعض نے 34 کہا ہے، جن میں سے ایک تو بچشم بیداری سے تھی اور ایک ہوش کی حالت میں ان آنکھوں سے ہوئی، باقی خواب میں روحانی تھی۔ اگر ایک گروہ کہتا ہے کہ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جسمانی بیداری میں تھی اور وہاں سے معراج آسمانوں تک خواب میں روحانی تھی، وہ اسی آیت کریمہ سے دلیل لیتے ہیں۔ اب جو آیت پڑھی گئی تو اس میں ذکر کیا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، تو اس سے وہ لوگ یہ دلیل لیتے کہ جو جسمانی معراج تھی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی ہوئی، اور مسجد اقصی سے پھر عرش تک جو ہے وہ روحانی معراج تھی۔ یہ ایک گروہ کا یہ ایک طبقہ ہے جو اس پہ قائم ہے، اور ان کے پاس یہ قرآن شریف کی یہ آیت کی دلیل ہے کہ اس میں مسجد اقصی کو اسرا کی غائب ٹھہرایا، کہ اس میں آیت میں مسجد اقصی ہی کو اس سفر کی انتہا بتایا گیا، کہ انتہا کیا بتایا گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
اب یہ مسجد اقصی پہ جو ہے اختتامات بتایا گیا، تو انہوں اس دلیل کے اوپر وہ بولتے ہیں کہ جو ہے جو بیداری معراج ہے، اگر کچھ جو بیداری اور جسم کی معراج کے قائل بھی ہیں تو بعض لوگ جو ہے صرف معراج تک اسرا پہ جا کے رک جا رہے ہیں، بولے کہ نہیں اسرا تک بیداری تھی، پھر اسرا کے بعد جو ہے وہ روحانی معراج تھی۔ ٹھہرایا اگر اسرا جسمانی مسجد اقصی سے آگے ہوتی تو ذکر فرمایا جاتا، اگر اس کے آگے ہوتی تو پھر اس کا بھی ذکر کیا جاتا، اگر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں ذکر تو صرف مسجد اقصی تک کیا گیا۔ یہ ذکر فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و مدح میں اور حق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی تعظیم و تعجب میں زیادہ بلیغ تھا۔ یہ ان کا دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مسجد اقصی کے ذکر کی تخصیص یعنی خصوصیت وقوع خلاف و نزاع اور اس میں قریش کی انکار کی بنا پر ہے، قریش کے انکار کی بنا پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منکرین قریش کا اس کی علامتوں اور نشانیوں کو دریافت کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ دلیل بتایا کہ صرف مسجد اقصی تک کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اگر عرش تک بتاتا تو عرش کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال کرتا، آپ بول دیتے ہو کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، لال ہے، تو اس کے پاس کیا ثبوت تھا؟ مگر مسجد اقصی چونکہ قریش بھی جانتے تھے مسجد اقصی کو، مکے کے لوگ بھی مسجد اقصی سے واقف تھے، مسجد اقصی جایا آیا کرتے تھے، تو مسجد اقصی کیسی ہے، مسجد اقصی کے سیڑھیاں کتنے ہیں، مسجد اقصی کا ماحول کیسا ہے، مسجد اقصی کی حالت کیسی ہے، یہ تمام چیزیں قریش کے مکے کے لوگ واقف تھے مسجد اقصی سے، تو اسی لیے مسجد اقصی کا ذکر ہوا۔ تو اس کا بغرض امتحان مسجد اقصی کی صفتوں کے بارے میں باتیں معلوم کرنے کی بنا پر خصوصیت سے ذکر ہے، جیسے آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس بارے میں احادیث مشہورہ اور اخبار صحیحہ بکثرت وارد ہیں، بلکہ آیات قرآنیہ بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ والنجم میں واقع ہے۔ اب اس کے بعد کا جتنا ذکر ہے مسجد آسمانوں کا سب وہ پورا ذکر سورہ والنجم میں ہے۔ یہاں پر صرف ابتدا بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہوئی، اور اس کے بعد کا تمام سفر جو ہے جیسا ہوا وہ پورا ذکر جو ہے سورہ والنجم میں ہے۔ اگرچہ سورہ والنجم میں جو کچھ واقع ہوا ہے اسے جبرائیل علیہ السلام کی رؤیت اور ان کے نزدیک ہونے پر کچھ حضرات محمول کرتے ہیں۔ اب سورہ والنجم کی جو آیات ہیں اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے جیسے دنا فتدنا خواب قوسین او ادنا تمام جو چیزیں ہیں اس کو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ جبرائیل علیہ السلام سے کی باتیں ہیں، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں جو ذکر ہے جبرائیل علیہ السلام، بعض مفسرین جو ہے، اب ہم کو اختلافی بحث میں پڑھنا نہیں ہے، ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ صحیح ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے بڑے بڑے محدثین کا کیا اقوال ہے۔ یہ ہمارے گھر کے بنائے ہوئے اقوال نہیں ہیں، بلکہ محدثین کے اور بڑے بڑے اکابر علماء اور اولیاء اللہ کا تو پورا کا اتفاق ہے، مگر علماء میں بھی بہت بڑی جماعت، بہت بڑے محدثین، بہت بڑے فقہاء۔ اب جیسے یہاں پر تھوڑی آیت ہے، میں آپ کو یہاں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات میں سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، یعنی بالکل معتدل تھے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد عرش پہ بھی گئے تو بولے نہیں، اپنے پورے ہوش و حواس میں تھے، نہ وہ ماحول سے ان کو گھبراہٹ ہوئی، نہ وہ ماحول سے انہوں بہکے، نہ وہ ماحول ان پہ متاثر ہوتا۔ نہ انسان ایک عجیب غریب جگہ چلے گیا تو تھوڑا بہت
ہاں اس کا بھی پہلے اللہ تعالیٰ ابتدا آیت قرآن سے یہ کر رہا، ما ضل صاحبکم وما غوا، یاد رکھو کہ تمہارا حبیب میرا محبوب نہ یہ بے راہ ہوئے، نہ بہکے، نہ بے راہ ہوئے یعنی راستے سے نہیں ہٹے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک ان پر کوئی وحی نہیں اتاری جاتی۔ اب اس آیت کو دماغ میں رکھنا ہمیشہ آپ، اس آیت کے پیش نظر حدیث کا منکر بھی کافر ہو جاتا۔ کیوں؟ حدیث کی اہمیت اس لیے کیوں ہے کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، انہوں جو بھی بات کرتے ہیں اس پر وہی اتاری جاتی ہے، جب ان پر وہی اتاری جاتی تبھی بات کرتے ہیں، تو اس کا ہے کہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھلایا سخت قوتوں والے۔ اب یہاں سے معاملہ جو ہے ذرا پیچیدہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر علمہ شدید القویٰ جو سخت سکھلایا سخت قوتوں والے نے، تو یہاں پر بعض مفسرین بولتے ہیں یہاں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اہل اللہ جو ہے اس بات کے قائل نہیں، اسی لیے کہ اگر ہم جبرائیل علیہ السلام کو رسول کریم کا استاد مان لیں تو یہ رسول کی تعظیم نہیں ہے، اہانت ہے۔ اگر انہوں سکھلائے تو وہ رسول کے معلم ہوئے، رسول کے استاد ہوئے انہوں۔ اب مگر بعد اکثر لوگ جو ہے اسی راہ پہ گئے، علمہ شدید القویٰ، اور انہیں سکھلایا سخت قوتوں والے نے، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اچھا جس اس جلوے نے خست فرمایا، وہوا بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی، اگر آپ یہ تمام چیزیں ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اور وہ بلند ترین کنارے پر تھا، وہ تو مدینے میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے، ان کی ملاقات تو رسول اللہ کے مدینے میں ہوتی تھی، تو پھر ان کو تو اب یہاں پہ بولتے کہ نہیں جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھے۔ میں قرآنی باتیں بتا رہا ہوں جو مفسرین کی باتیں ہیں، تو پہلے میں آپ لوگوں کو اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو میں اس کے اعتراض بھی آپ کے سامنے پہلے رکھ دے رہا ہوں، کہ وہ لوگوں کی جو دلیل ہے تو وہ دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں کس دلیل کی بنیاد کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں کہ پھر وہ بالافق الاعلی کہ اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر ہے، ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، یعنی جبرائیل نزدیک ہوئے۔ عقل میں نہیں آنے والی باتیں ہیں۔ وَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو جس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی سرکار میں جبرائیل میں 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بلکہ اس سے بھی کم، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ فتمارونها على ما يرى، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، اذ رخص سدرۃ ما یخشا، جب وہ سدرہ پر چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ،
بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب تقریباً یہاں پر یہ بیان سدرا معراج کا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر دوسری باتوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب یہ باتوں کو آپ دماغ میں رکھ لیجئے۔ اب رکھنے کے بعد میں جب آگے ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جو شک و شبہات ہے وہ آپ کو ختم ہو جائیں گے کہ اب اسے جبریل علیہ السلام کی رویت سے اور ان کے نزدیک ہونے پر کچھ حضرات محمول کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ قصہ معراج پر محمول ہے۔ بندہ مسکین یعنی خود شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبت اللہ فی مقام صدق الیقین کہتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اشارہ کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں معراج کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد اقصی لے جایا گیا، یہاں تک کہ وہاں سے آسمانوں پر لے جا کر نشانیوں کو دکھایا گیا، اس لیے کہ نشانیوں کو دکھانا اور غائب کرامات و معجزات کا ظاہر فرمانا آسمانوں میں تھا۔ مسجد اقصی تک کیا نشانیاں تھے؟ تاکہ ہم بتائیں آپ کو اپنی نشانیاں، تو مسجد اقصی تک کیا یہ دنیا کے یہ جو پہاڑاں وغیرہ یہ نشانیاں تھیں کیا؟ وہ نشانیوں کا ذکر کر رہا نہیں، وہاں جو لنریہ من آیاتنا کا ذکر ہے وہ دراصل وہ عرش کے اوپر کی باتیں ہیں، وہاں کی نشانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور مسجد اقصی میں جو واقع ہوا ہے اس پر انحصار نہ تھا۔ مسجد اقصی لے جانا اور اس معراج کا مبتدا ہے، یہ ابتدا ہوئی، یہاں سے شروعات ہوئی۔ اسی بنا پر مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں سے وہ ابتدا تھی، اور واقعہ اگر خواب میں ہوتا تو کفار اس سے مستبعد نہ جانتے اور زوفائے مومنین فتنے میں نہ پڑتے۔ نیز خواب میں واقعات و قضایا کے وقوع پذیر ہونے کو خارج میں حصر و احصا غیر متعارف ہے، نیز صیغہ اسرا کا اطلاق خواب پر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہ باتیں خواب میں تھی تو پھر یہ کفار مکہ پریشان کیوں ہوئے؟ خواب میں ہو سکتا تھا، خواب میں تھی تو آپ بول رہے ہیں کہ خواب تھا، تو خواب میں تھی تو پھر کفار پریشان کیوں ہوئے؟ پھر کفار آگے دلیلیں کیوں مانگے آپ سے؟ اچھا آپ بتائیے کہ تمام واقعات احادیث میں ہے کہ مسجد اقصی کیسا ہے، تو آپ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو مسجد اقصی کیا بیان فرما دیے سو۔ تو کفار بھی یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، تو اسی کی تصدیق کروا رہے تھے۔ اب چونکہ ان کے دل میں کفر تھا، عناد تھا، بغض تھا دین سے، وہ نہیں مانتے، مگر خواب اگر ہوتا تو خواب کی تحقیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ بولے میں خواب میں یہ چیز دیکھا تو آپ سے کوئی نہیں بولتا کہ ثبوت پیش کرو، کوئی عقل مند آدمی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ثبوت پیش کرو خواب کے، خواب ہے۔ مگر آپ بولے کہ نہیں میں ایسا ہوش کی حالت میں دیکھا، تو پھر آپ سے ثبوت مانگا جاتا، عقل میں آنے والی بات ہے نا۔ تو پھر کفار خواب اگر تھا تو پھر یہ آپ سے دلائل کہیں کو مانگے نا، بتائیے مسجد اقصی کی سیڑھیاں کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ سے پوچھے۔ اگر خواب میں تھا تو پھر سرکار حضرت صدیق اکبر کے پاس جا کے ابو جہل کیوں بولا کہ بھئی تمہارے نبی آج ایک نئی بات کر رہے ہیں؟ خواب تھا تو اس کو جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہوا؟ تو بولے ہمارے ساتھ شام نے کعبے میں تھے، صبح اٹھ کے بول رہے ہیں کہ میں جو ہے مسجد اقصی گیا، اس پہ جا کے آیا۔ تو صدیق اکبر نہیں بولے کہ تم میرے سے آ کے کہہ کے پوچھ رہے خواب ہے تو خواب ہوں گا نہیں، انہوں کیا بوجھے، کیا نبی نے یہ بات اپنی زبان سے کہی؟ تو بولے ہاں، بولے صدقنا رسول اللہ، بولا میرا نبی سچا ہے۔ تو وہی تو ان کی صدیقیت کا امتحان تھا، وہی تو ان کی صدیقیت کا امتحان تھا۔ اسی لیے کہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو آپ کو سننے میں بڑی آسانی لگ رہی ہے بات،
اس لیے کہ 1400 سال کے بعد میں باپ دادا پردادا عالم مسجد میں ہر جگہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں معراج تھی، معراج تھا، ہوا ایسا ہوا، سفر ہوا. چلو ٹھیک ہے، ہم تو شروع سے مانتے کہ سرکار عرش پہ جا کے آئے، اللہ تعالیٰ سے مل کے آئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کے لیے مذاق نہیں تھا یہ بات ماننا. کیونکہ میں آپ اس لیے مان لے رہے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، وہ بڑے بڑے بزرگاں، بڑے بڑے علماء دین تمام پیدا ہونے کے بعد سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم مان لیے بات کو. مگر صدیق اکبر کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے کہ صدیق اکبر رسول اللہ کو، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے گھر، ان کے چچا، ان کے پورے رشتہ داروں کو، ان کے گھر کو، ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے کھانے کو، ان کے پینے کو، ان کے بات کرنے کو، ہر چیز سے جانتے تھے. تو جو خود ساتھ چل رہا ہے، ان کے جن کے قدم رسول کے قدم کے ساتھ چل رہے ہیں، جو رسول کے دستر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ شخص عرش پہ جا کے آیا. یہ امتحان تھا صدیقیت کا. کیا ایسا ہو سکتا کہ جو تمہارے ساتھ چل رہا پھر رہا اور تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تم بھی قریش، انہیں بھی قریش، قبیلہ الگ ہے مگر قریشی نسل ہے تم لوگ، تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تمہاری بیوی ایک دوسرے سے شادی بیاہ، پھر اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ جلا گیا، وہ اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اس کے بعد میں بول رہا ہے کہ وہ عرش پہ جا کے آیا. تو یہ مذاق نہیں تھا صدیق اکبر کا امتحان کا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اتنے پوچھے کیا انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہی؟ بولے ہاں. بولے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صدیق، قربان تمہارے ایمان پہ. ہائے ہائے کیا ایمان تھا تمہارا، قربان. اتنی بڑی بات تھی یہ، کوئی مذاق نہیں تھا. کہ کس بات کا اقرار کر رہے صدیق اکبر کہ میرا نبی عرش پہ جا کے خدا قدوس سے مل کے آیا. یہ باتیں تھی. اب آج لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، نادانی ہے سمجھنا اس باتوں کو کہ آخر صدیق اکبر جیسا دوست اور ایسا ایمان والا شخص جن کے بارے میں ہر جمعے میں جن کا ذکر کیا جاتا، خطبوں میں، جن کی صداقت، جن کی پاک بازی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، امت جن کی امامت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، ان کا یہ کہنا کہ میرا نبی سچا ہے. وہ عرش پہ گئے، ہاں گئے. کیوں؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بولیں گے سچ بولیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بولے کہ خواب میں اگر ہوتا تو یہ بحث کیوں ہوتی تھی. تو معراج جو اس کے بعد واقع ہوا بیداری میں ہوا، اور اس کے بعد خواب میں ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو لوگ وقوع معراج کو خواب میں ہونے کے قائل ہیں، یعنی یہ معراج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوئی، ان کے شبہات کے موجب چند چیزیں ہیں. یعنی ان کو شبہ کیوں پیدا ہوا، کیوں وہ لوگ خواب پہ آ کے اڑ گئے، کیوں ان کو جسمانی معراج ماننے کے واسطے ان کو جو ہے کیا چیز ان کو پریشان کری، اس کی بات فرمانے. ایک تو حق تعالیٰ کا یہ قول کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، نہیں بنایا ہم نے اس خواب کو جو آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے امتحان کے لیے. اس آیت کو وہ لوگ اس آیت کے تحت بولتے کہ یہ خواب. اس آیت کریمہ کو بعض مفسرین قضیہ معراج پر محمول کرتے ہیں. اب اس آیت کو بعض مفسرین یہ معراج کے واقعے سے جوڑتے ہیں، کیونکہ رویا یعنی نیند میں خواب دیکھنے کو رویا کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رویا یا تو قضیہ حدیبیہ کے رویا پر یا واقع بدر کے رویا پر محمول ہے. اس آیت کا، اس رویت کا، اس خواب کا معراج شریف کے تعلق سے تعلق نہیں ہے. یہ یا تو حدیبیہ کے وقت کا یا بدر شریف میں جو واقعہ تھا اس وقت کا جو کہ خواب کی بات ہو رہی ہوں گی. اور اہل علم رویت بصرہ کے معنی میں بھی رویا استعمال کرتے ہیں. رویت بصری یعنی جو آنکھوں سے جو چیز دیکھے جاتی، تو اس کو بھی جو ہے رویا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور وہ متبنہ شاعر کے اس قول سے استناد کرتے ہیں کہ وَرُؤْيَاكَ أَحْلَمْ فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغَمْسِ،
اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ چونکہ معراج رات میں واقع ہوئی اس بنا پر اس کا نام رویا رکھا۔ بعض لوگ یہ بولے کہ چونکہ معراج جو ہے رات میں ہوئی تھی تو اسی لیے شاید اس کا نام رویا رکھا۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا فاستيقظت تو میں بیدار ہو گیا، اس میں بھی دلیل ہے کہ اسرا و معراج نیند میں نہیں ہے، اسرا اور معراج نیند میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اس نیند سے بیداری مراد ہے جو فرشتے کے حاضر ہونے سے پہلے تھی۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ فرشتے نے حاضر ہو کر بیدار کیا، جگہ ہے نا آ کے، اور براق پر سوار کیا اور لے گئے۔ اور اگر بیداری سے مراد، اور اگر بیداری یعنی جو ہوش کی حالت خضیہ معراج کے مکمل ہونے کے بعد کی نیند ہے تو جیسا کہ واقعہ ہو کہ ثم استغیثت وانا فی المسجد الحرام، پھر میں بیدار ہوا تو میں مسجد حرام میں تھا۔ تو ممکن ہے کہ استغیثت بمانے اصبحت یعنی میں نے صبح کی، یعنی میں نے صبح کی، یا یہ بیداری اس دوسری نیند سے ہے جو بیت الحرام آنے کے بعد واقع ہوئی ہے۔ اور اسرا تمام شب کی نہ تھی، اور یہ جو سفر تھا مکے سے مسجد اقصیٰ تک، مطلب یہ تمام شب کا نہ تھا بلکہ رات کے مختصر حصے میں تھی۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ استیقاظ سے مراد افاقہ، ہوشیاری اور اس حال سے اپنے حال پر آنا ہے، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوت السماوات والارض کے عجائب و غرائب کا مطالعہ فرمایا، اور ملائل اعلیٰ اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں اور اسرار لامتناہی کا مشاہدہ کیا۔ آپ کی حالت سخت ہو گئی تھی اور آپ کا باطن نیند کی حالت کے مشابہ ہو گیا تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ملکوت اگرچہ بیداری میں ہے مگر وہ ایک قسم کی عالم محسوسات سے غیوبیت ہے، اس کو وہ بین النوم والقید والیقظہ یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ حالت بیداری میں ہے، لیکن غیبت کے عارض ہونے کی سبب اور اس کے زائل ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اسے نیند سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ تمام ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے آپ کے موضوع سے مگر سن لو کیونکہ علم کی باتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں وَأَنَا بَيْنَ النَّاعِمِ وَالْيَقْظَانِ، میں سونے اور جاگنے والے کی حالت کے مابین تھا، بھی آیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نوم سے مراد سونے کے مانند اور کروٹ لینا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بین انا نائم فی الحجز وربما قال مقتضی، حجر اسود کے قریب میں سونے کے قریب تھا، اور بعض نے روایت کیا میں کروٹ سے لیٹا ہوا تھا۔ باوجود اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال کا مشاہدہ نہیں کیا، یعنی چونکہ حدیث سن اور نہ حضور سے ہی سنا، کیونکہ قصہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے، قصہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے، اور حضرت انس بعد ہجرت بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور اس وقت بھی وہ 7-8 سال کے بچے تھے، جیسا کہ اہل علم تصریح کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے کہ کہا ما فقد جسد محمد
حضور کا جسم اطہر بستر مبارک سے گم نہ ہوا. اب یہ بی بی عائشہ کی حدیث ہے. حضور کا جسم اطہر بستر مبارک سے گم نہ ہوا. روایت کون کر رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ زوجیت میں نہیں تھے نا؟ یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرا خواب میں ہوئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی، اور نہ ضبط و حفظ کی عمر ہی تھی، بلکہ ممکن ہے کہ پیدا بھی نہ ہوئی ہو. اس قول کے بموجب جو کہتے ہیں کہ اول اسلام میں بعثت سے 1 یا 1.5 سال کے بعد اسرا ہوئی، یعنی اسلام کے شروع ہونے سے اعلان 1 یا 1.5 سال کے بعد اسرا یہ واقعہ ہوا. مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان دوسری حدیثوں پر رائج نہیں جو بطریق مشاہدہ حدیث روایت کرتے ہیں. اب جو لوگ حدیث دیکھ کے تمام ہوش و حواس سے رسول اللہ سے سن کے تمام چیزوں کو دیکھ کے بیان کرے، ان حدیثوں پہ یہ حدیثوں کو ہم فوقیت نہیں دیں گے. سیدھی بات. اس لیے کہ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو علم کی بات ہے یاد رکھو، کام آئیں گی. حضرت عائشہ کی حدیث سے جو ڈھاک ڈالتے ہیں یہ لوگ کہ ستنا عائشہ فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس نے کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حدیث بی بی عائشہ کی. اب چونکہ علم حدیث کی جو طریقہ ہے اس حساب سے تو اس کو حدیث کی کتاب میں لے لی گئی ہے، مگر یہ حدیث یہ حدیث کے راوی یہ حدیث کے موجد، اس کے راوی سب بی بی عائشہ ہے، اس لیے کہ بی بی عائشہ یہ حدیث رسول اللہ سے پوچھے نہیں. تو اس کو علماء کرام جیسے خود شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی فرما کرتے کہ یہ بی بی عائشہ کا قرآن کی ایک آیت سے اجتہاد تھا. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا جو انہوں نے بیان کیا، اور محدثین نے اس کو حدیث کی کتاب میں حدیث کی شکل میں لے لیا، جبکہ وہ ایک اجتہاد تھا. تو جب اجتہاد مگر اب چونکہ حدیث کی موجودگی میں اجتہاد نہیں مانا جاتا. اب جہاں پر دیگر صحابہ کرام کی متعدد حدیثیں سامنے آ گئیں اور سندوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے ان سے جواب دیا. اب ایسی حدیث کے مقابلے میں وہ حدیث جو بی بی عائشہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ جھوٹ کہتا ہے، تو وہ حدیث جو ہے وہ ان کا اجتہاد ہے. انہوں نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیتے تو اس کے بعد میں انکار کی کسی دنیا میں کسی کی قوت نہیں ہوتی کہ اس کا انکار کرے، مگر انہوں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ ان کی رائے تھی، وہ اجتہاد تھا. اچھا، مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان دوسری حدیثوں پر رائج نہیں ہے جو بطریق مشاہدہ حدیث روایت کرتے ہیں. اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واقعہ ہوا ہے کہ ما فقد جسد محمد، حضور کا جسم اطہر گم نہ ہوا، یعنی حضور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. یہی ہوا اس کا. اس سے استدلال بے شبہ خطا ہے. اس سے استدلال لینا بغیر کسی شک کے خطا ہے. اور وہ جو آیا ہے کہ میں کذب الفؤاد مارا، دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا، یہ خواب پر دلالت نہیں کرتا. کیونکہ ابھی میں جیسے والنجم کی آیات نے آپ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ میں کذب الفؤاد مارا، دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا. جب آنکھ نے دیکھا کا ذکر آ گیا تو پھر خواب کا رہا. یہ خواب پر دلالت نہیں کرتا. اس کے لیے مراد یہ ہے کہ دل نے آنکھ کو غیر حقیقت کا وہم نہیں ڈالا.
دل نے آگ کو غیر حقیقت کا وہم نہیں ڈالا بلکہ اس کی رویت کی تصدیق کی، اور اس چیز کو آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ ما ذاق البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی اور نہ بے راہ ہوئی۔ اب رہا فلسفیوں کے اباطیل یعنی باطل یعنی فیک یعنی اور خرافات سے تمسک و استدلال کرنا کہ طبعی طور پر جسم ثقیل وزنی چیز ہوتا، جسم وزنی چیز ہوتا تو بلندی کی طرف نہیں جا سکتا، جسم نہیں اڑ سکتا۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑے، کیونکہ ایک وزن چیز ہوا میں نہیں اڑتی، ہلکی چیز ہوا میں اڑ جاتی ہے، وزن چیز ہوا میں نہیں اڑتی، یہ ان کا ہے۔ اور آسمان میں خرق و طیام پھٹنا اور ملنا جائز نہیں ہے۔ آسمان کھلا آپ گئے، پھر جڑ گیا، پھر کھلا آپ اترے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کے اسلام، ان کے عقل کے فلسفے کے حساب سے غلط ہے وغیرہ، یہ باتیں طریق اسلام میں باطل و لغو ہیں۔ ایک اور جماعت اہل اشارات و تعویلات کی صورتوں کو معانی پر محمول کرتی ہے، وہ یہ کہ معراج کو روحانی تصور کرتی ہے۔ اب سمجھانے کے قابل نہیں ہے، سمجھا نہیں سک رہے کہ جسم کیسا جاتا، تو اب اپنے دین کو بچانے کے واسطے رسول اللہ کی حقیقت کو خواب میں بدل دو، خود نہیں سمجھا سک رہے ہیں تو کیا کرنا؟ تو وہ معراج کو یا تو خواب میں کر دو یا روحانی کر دو، لہذا جواب سے بچ گئے اپن، پھر عالم کے عالم بن کے بیٹھ گئے ہم، اوہ عالم دین ہے، علم کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھا نہیں سک رہے تو آپ کی سمجھ جو ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بہت معتبر ہے میں سمجھا، وہ سن لو تاکہ آپ کو وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کئی وقت میں ذکر کیا ہوں مگر موقع مناسبت آج کے موضوع کے حساب سے ہے، لہٰذا جو ہے وہ ذکر زیادہ کام رہے گا۔ اب یہ بات کیسی ہوتی ہے کہ جسم کیا بولے ثقیل ہوتا یعنی وزنی ہوتا، اور وزنی چیز کا ہوا میں اڑنا محال ہے نا بھائی؟ اب کوئی بیٹھے بولے بھائی کتاب اڑ گئے بولتے کوئی پریشان ہو کہ سب کے سب میرے اچھا خط آتی ہے، بیان سن کے ادھر دیکھنا شروع کرتے، اگر کوئی بولے کہ کاغذ اڑ گیا بولتے کو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ معلوم ہے کہ کاغذ یہ ہلکی چیزیں اڑ جاتی ہے، مگر کوئی تشتری ہے، کوئی پلیٹ ہے، کوئی چھوپا ہے، یہ چیزیں اڑی بولے تو سب پریشان ہو کے بولتے بھائی یہ کیا کیسا اڑ گیا دیکھو چل کے۔ تو اس طریقے سے جسم ہوا میں اڑنا مشکل چیز ہے، یہ ان کا جو ہے اس بارے میں مشہور ہے کہ جو ہے انگریز جب لکھنؤ میں مسلمانوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے واسطے جگہ دے دی ہے، بولے کہ تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے لو، تو وہ کیونکہ انگریز کا دیا ہوا تھا تو انگریز کو فرنگی کہتے تھے، تو لہذا وہ مدرسے کا نام ہی ہو گیا فرنگی محل لکھنؤ، آج بھی ہے، آج بھی وہ مدرسہ ہے۔ یہ تقریباً یہ بریلی دیوبند یہ دماغ یہ سب سے پہلے کا مدرسہ ہندوستان کا ہے، تو فرنگی محل کا مدرسہ جو دیوبند میں ہے، وہاں پہ لکھنؤ میں ہے، تو وہاں پہ جو ناظم اعلیٰ تھے نظام الدین فرنگی محلی، انہوں یہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی۔ تو اب لڑکوں کا یہ اعتراض تھا کہ حضور یہ قرآن شریف ہے، ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمارا بنا کیا ایمان ضائع کریں گے ہم، مگر یقین کی صورت کہاں ہے؟ یقین کی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی ہم یہی مانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور جب بشر تھے تو پھر انسان تھے، وزن تھا، وزن تھا، اور وزنی چیز کا ہوا میں اڑنا کیسا ثابت کرتے آپ؟ یہ سوال تھا۔ اب مولانا نظام الدین بڑے عالم دین تھے، وہ مختلف طریقے سے جو ہے مختلف طریقے سے سمجھا رہے تھے،
اور مگر وہ لڑکے یہ بول رہے ہیں کہ حضور یہ ہمارا ایمان ہے، مگر یقین کے لیے کوئی صورت سنانا کہ یہ بتا دیجئے کہ ایک جسم اڑتا کیسا، ایک جسم، اب یہاں پر ذکر ہے کہ سرکار میرا گئے معراج پہ، تو یہ کیسا ثابت ہوتا؟ تو اب مولانا بہرحال جو جتنی علمی استعداد تھی ان کی اس حساب سے سمجھا رہے تھے، مگر بچوں کا سوال وہی تھا کہ بھئی ہم کو یقین، بے شک قرآن کریم ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر یقین کی صورت نہیں ہے کہ ہم کو یقین نہیں ہو سکتا نا اس بات پہ، مان لینا ہے مان لو ڈر کے، میں نہیں مانیں گے تو دوزخ میں ڈال دیں گا، تو اب یا تو دوزخ کے خوف سے مان لے رہے ہیں، یا نہیں تو بس اب ایمان کو بچا لو کسی طریقے سے، مگر دل سے ماننے کی بات کہاں سے ہوتی؟ یہ مسئلہ تھا۔ تو ایک فقیر وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا عبدالرزاق بانسوی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت وارث علی شاہ صاحب کے پیروں میں سے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے دیکھتے ہوئے تماشا، دیکھے مولانا چھوڑ دے یہ مسئلے کو، یہ مسئلے کا حل ہم کر دیں گے۔ بولے آپ جاہل مطلق، آپ یہ مسئلے کا ہے؟ بولے ہمارا دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی دوستی ہمارے کو اچھی نہیں ہے جو اس کا ساتھ چھوڑ کے تمہارے درمیان میں وقت ضائع کرنا؟ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ بیٹھے اس لیے ہیں کہ تم کہیں جا رک جاؤ، تمہاری مدد کر دیں، تم کو راستہ دکھا دیں، ورنہ ہم اتنے اچھے دوست کے ساتھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ کیوں رہتے؟ تو بولے اچھا، بولے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ مسئلہ چھوڑ دیں گے تو میں جو ہے یہ فرنگی محل کی دستار چھوڑ کے آپ کی جوتیاں جو ہے سر پہ اٹھاؤں گا۔ تو بولے ٹھیک ہے، وہ تمہاری مرضی ہے، ہم تو کریں گے یہ کام۔ بچوں کو بولے کیا بات ہے بیٹا، شک کیوں ہے؟ جب یقین نہیں ہے تو شک کس بات کا ہے؟ تو شک یہی ہے کہ جسم ثقیل ہوتا اور ثقیل چیز نہیں اڑتی، یعنی وزنی ہوتا اور وزنی چیز نہیں اڑتی۔ اچھا، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ وہ لطیف سے لطیف تر جسم تھا تو تم لوگ مان لو گے یہ بات کو؟ تو بولے بے شک مان لیں گے۔ بولے لاؤ، وہ کسی سے کوئی رسی یا پتہ نہیں تسمہ وغیرہ کچھ مانگے، بچے سے رومال وغیرہ جو بھی تھا لیے، لے کے جو ہے الا اللہ بولے، ادھر سے ادھر آر پار ہو گیا، پھر ادھر آر پار ہو گیا، ادھر سے ادھر نکل جا رہا، ادھر سے ادھر نکل جا رہا۔ اب لڑکے بڑے مسرت سے بولے حضور پھر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ۔ تو بولے محمد کی مالا، جب کہ میرا جسم اتنا لطیف ہو گیا، رہے وہ تو ذات تھی نا، تیری نظر میں کثافت ہے، تیری نظر میں کثافت ہے، اس لیے تو یہ مسئلے کو سمجھ نہیں سک رہا، وہ لطیف سے لطیف تر ذات تھی۔ اب بتا دیا نا، اب میں ان کے ذکر سے میرے میں اتنی لطافت آ گئی کہ اب یہ جو رسی اور یہ جو چیز ہے میرے جسم سے ادھر آر یا پار ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی، وہ تو ذات تھی نا۔ تو اس طریقے سے یہ اولیاء اللہ ان مسائل کو حل کرے، اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں میرے بابا۔ اللہ حاضر و ناظر جان کے بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، ان کی کتابوں پہ، ان کی تحقیق کے، ان کی روایتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم احادیث پہ، روایت پہ، احادیث بھی تو قول ہے نا، میں خال کتنے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں۔ جب امام بخاری، امام مسلم وغیرہ جب اپنی احادیث کی جو ہے جب کتابوں میں جب درج کرے تو کئی راویاں جو ہے وہ حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، تو سب پہ بھروسہ کرنا پڑا نا۔ تو جس طریقے سے آپ ان راویوں کے اوپر بھروسہ کر کے حدیث کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں، تو اہل اللہ کی باتوں پہ بھی ایسی بھروسہ کرنا پڑا، تو وہ لوگ بھی سچے لوگ تھے، وہ لوگوں کو کوئی جھوٹ بولنے کا شوق نہیں تھا، وہ اللہ کے دوست تھے، اور جھوٹا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اب یہ مذاق نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، یہ بہت ہی سچے، صادق اور امین لوگوں کی روایتیں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا میں اڑ جاتے تھے، حضرت جنید بغدادی پانی پہ چل لیتے تھے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر دریائے دجلہ پہ جانماز بٹھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیے، خواجہ معین الدین چشتی ایک اشارے سے پورے انس ساگر کو جو ہے اپنی زنبیل میں بھر لیے،
اب اگر یہ کہانیاں قصے ہیں تو خیر ہم ویسے لوگوں سے بحث کرنے کا نہیں ہے، یہ صحیح روایات ہے، یہ لکھنے والے سچے تھے، یہ کوئی استغفر اللہ یہ کوئی شعبدے باز قسم کے لوگ نہیں تھے، اور اگر ان کی روایاتوں میں تھوڑی بھی جھوٹ ہوتی تو اللہ گواہ ہے وہ روایتیں فنا ہو جاتی، وہ روایتیں دنیا سے مٹ جاتی، کیونکہ جس میں جھوٹ ہو وہ روایت وہی باقی رہتی جس میں سچائی ہو۔ اور یہ کرامات اولیاء اللہ سے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اب بیان کرنے کے طریقے اسلوب الگ الگ ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے ذریعے دیکھو کرامت کیا ہوتی ہے۔ جو کرامت نبی سے صادر ہوتی ہے وہ معجزہ ہے، جو نبی سے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور وہی کرامت جو کسی غیر نبی سے ہو تو وہ کرامت ہے۔ تو لفظ کا فرق ہے۔ اب چونکہ نبی کے احترام اور ان کی منزلت اور ان کی بزرگی کے پیش نظر اس کو معجزہ کہیں، جیسے اللہ سبحانہ، اور نبی کی شناختی معجزہ ہوتی ہے۔ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ معجزہ اسی لیے کروایا کہ تاکہ لوگ اس کو غیر فطری عمل وہ چیز دیکھ کے اس کی نبوت کا اقرار کریں۔ معجزہ کیا دکھا کہ شعبدے بازی ہوتی تھی؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معجزات ان سے صادر فرما کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے، اس لیے اس سے ایسی حرکت ہو سکتی، دوسرا آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ تو اب جب نبوت ختم ہوئی تو وراثت باقی رہ گئی، نبوت ختم ہوئی تو نبی کی وراثت باقی رہی، تب وارث کون ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ۔ تو اب وہ جو وراثت کا حق تھا وہ یہ لوگ بیان کرے۔ تو جب یہ تمام چیزیں روایات سے ہیں کہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ثابت ہے، تو نبی کے بارے میں شک کیوں ہوتا آپ کو؟ ان کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے، ان کے نام لیوا ان کے نام پہ مٹنے والوں کی یہ کیفیت ہو جاتی تو وہ تو ذات رسول تھی نا۔ اچھا، اب ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ روحانی تھی۔ ان کے اس قیاس پر کہ حشر کو روحانی کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں کہ روح کو خواب میں معراج ہوئی، بلکہ اس معنی میں کہ معراج ترقی کے مقامات و احوال اور عروج کمال کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ وہ جبرائیل سے روح محمدی اور براق سے آپ کا نفس مبارک جو روح کی سواری ہے، جو اپنی خاصیت ہے میں سرکش ہے اور رام نہیں ہوتا مگر روحانی قوت سے، اور آسمان سے مراد مقام قرب اور سدرۃ المنتہا سے انتہائی مقامات ہیں، ان کے اسی قیاس کے اب یہ قیاس ہے ان کے اپنا یہ قیاس کے مطابق یہ فرقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون، عصا، نالین اور وادی مقدس کی تعویلات کرتا ہے۔ اب یہ لوگ تعویلات کر رہے ہیں، حقائق سے دور ہے، کیونکہ حقیقت سمجھنے سے ان کی نظر میں وہ روشنی نہیں ہے، ان کے علم میں وہ استعداد نہیں ہے، تو لہٰذا اب سمجھنا بھی ہے تو لہٰذا اب اس کو قیاس کر لو۔ یعنی جیسے قرآن شریف میں ید اللہ کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ید اللہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر جو اہل اللہ ہے ان کے پاس یہ تمام چیزیں جائز ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی ہے، تم کو سمجھنے میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، تم سمجھ نہیں سک رہے، اور جو سمجھنے والے تھے وہ اللہ کے دوست تھے، وہ اولیاء اللہ تھے، وہ لوگ سمجھا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ، اب یہ لوگ کیا ہے کہ اپنے قیاس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی کے پاس لغت کی مجبوری بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت کا لفظ استعمال کرنے سے کے لیے ید اللہ کی اپنے ہاتھ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس طریقے سے ایک دوسری بحث چھڑ جاتی ہے۔ تو جو جس چیز ہے ویسی کو ویسی ہی مانو، اور آپ کے سمجھ نہیں آنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو چھوڑ دو کہ مولا مجھ کی سمجھ عطا کرے، مگر غیر ضروری کوشش کر کے قیاس وغیرہ پہ مت جاؤ،
کیونکہ قیاس ایک آخری عمل ہے. وہ جو مجتہدین کے پاس، جو مجتہد علماء ہوتے ہیں ان کے پاس فقہ کی ترتیب میں ایک دیا گیا ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس آئے نص قرآن حدیث یا عمل صحابہ وغیرہ جب تمام سے وہ ثابت نہیں ہوتی تو قیاس سے کام لے سکتے ہو. مگر ہر بات میں قیاس کی ضرورت نہیں. ہر بات میں جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اب اگر میں جیسا ناقص آدمی ہوں، میرے یہ بات کہ کوئی شک نہیں پڑتا، میرے کو شک اس لیے نہیں پڑتا، میں اس طریقے سے سوچتا ہوں کہ تخلیق میں کون افضل ہے؟ تخلیق میں کون افضل ہے؟ انسان. قرآن فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما دیا کہ میری تخلیق میں سب سے بہتر انسان ہے، تو اگر انسان تخلیق میں بہتر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جبریل علیہ السلام سے بڑی ہے، تو اس میں کیا شک ہے؟ لیکن تخلیق میں افضل ہے نا. تو جب تخلیق میں افضل ہوئے تو ملائکہ سے بھی افضل ہوئے، فرشتوں سے، تمام سے افضل ہوئے. اب چونکہ ہر آدمی میں وہ قوت، وہ چیز نہیں ہوتی، مگر اشارہ اللہ دے دیا کہ دیکھو میری تخلیق میں سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے. اب یہ بولنا کہ نہیں جبریل کی قوت رسول کریم کی قوت سے زیادہ ہے، یہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. جبریل کو ایک خاص کیفیت ہے، خاص طاقت اللہ عطا کرا، مگر یہاں پہ یہ بھی تو ہے کہ یہ بھی تو سرور انبیاء ہے، یہ بھی تو رسولوں کا امام ہے، یہ بھی تو نبیوں کا امام ہے، یہ بھی تو تخلیق کا بعثت، کائنات کی تخلیق کا سبب ہے. تو اب ان کی طاقت اگر جبریل کی طاقت سے زیادہ ہوئی، جبریل علیہ السلام تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس پہ آپ کو شک نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی؟ ارے افضل ہے نا. سیدھی بات، چھوٹی بات ہے. قرآن سے صاحب کے قرآن سامنے ہے. اب اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الملک فی احسن تقویم بولا کیا؟ نہیں بولا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور کامل انسان کائنات روئے زمین میں کامل انسان محمد رسول اللہ ہے. تو لہذا وہ تمام قوتیں جو ملائک کے پاس ہیں، وہ جو تمام قوتیں جو تمام دیگر مخلوقات میں، ان سب سے افضل انسان ہوا. اب چونکہ انسان اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے تو لہذا وہ طاقت کے استعمال سے عاجز ہے. اگر وہ راہ پہ چلے گیا تو وہ راہ پہ. اب معراج کا راز یہی ہے نا، معراج کا ایک راز یہ بھی تو ہے. ورنہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ابھی معراج کا بیان ہونے سے پہلے حسن پاشا آگے سے میرے سے بات کر رہے تھے اس مسئلے پہ. بھائی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے رب کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا، ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی ملک مقرب بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہتا، تو پھر یہ عرش پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جب آپ جانے سے پہلے میرے آقا آپ کو نبی مان چکے تھے، آپ کی کتاب کی، آپ کی بات کو لوگ تسلیم کر لیے تھے، قرآن و شریف کی کتابت شروع ہو گئی تھی، تمام صحابہ کرام جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اس کے چلو بھائی یہ سب سے پہلے ہوتا یہ واقعہ نہیں، اعلان نبوت کے کافی بعد میں ہوا، 10-11 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو یہ 10-11 سال کے بعد میں آپ کو جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے جبرائیل کتنی طاقت ہے تمہاری؟ ہو اگر سمیٹ لیے 2 پر تو زمین کڑے ہوئے پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اچھا، اور عرش سے آنا جانا منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے، تمہاری یہ طاقت ہے؟ بتاؤ تمہاری پہنچ کہاں تک ہے؟ تو سدرۃ المنتہا تک، یہی ہے تمہاری پہنچ؟ ہاں، پہلے اب ٹھہر جاؤ، اس کے آگے ہم جاتے. اب اس کے آگے ہم جاتے کیوں؟ ہم تم سے اشرف ہیں، ہم تم سے اشرف ہیں، لہذا ہم تم جہاں رک جاتے ہیں. بقول ایک شاعر کے جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی،
جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ جبریل آپ کی انتہا تو سدرۃ المنتہا ہے، مگر اس کے آگے کیا ہے وہ محمد عربی سے پوچھو، اس لیے کہ وہاں تک رسائی صرف ان کی اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا کامل نمونہ میرے آقا، تمام کائنات کی قوتوں کا مجموعہ اگر اس آیت کے تحت جبریل کی قوت، میکائیل کی قوت، تمام فرشتوں کی یہ تمام قوتوں کے آپ اقرار کر رہے ہیں، تو ان تمام قوتوں سے بڑھ کے یہ قوت ہے، اس لیے کہ انہوں ان سے افضل ہے۔ قرآن بتا رہا کہ انہوں ان سے بہتر ہے۔ اب جب اس طریقے کا سوچ پیدا کریں گے تو آپ کو وہ شک و شبہات بھی تھوڑے تھوڑے آہستہ ہٹتے جائیں گے۔ ہمیں جب بہتر ہے تو آپ اپنی کیفیت میں قرآن کو سمجھنے جائیں گے، آپ اپنی حیثیت میں قرآن کو سمجھ میں جائیں گے، آپ اپنی عقل سے قرآن سمجھ میں جائیں گے، نہیں مشکل ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ اہل اللہ جو قرآن کو سمجھے وہ اہل علم نہیں سمجھے، کیونکہ اہل علم روایتوں کی اس کی لغت کے حساب سے جو جس طریقے سے ہے بین وہی جانتے ہو لوگ، اور اہل اللہ جو ہے قرآن کو نور میں پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کا فرسٹ گریڈ ہی نور ہے۔ قرآن کا دیکھیے، قرآن کے 3 گریڈ ہیں۔ قرآن کا پہلا گریڈ کیا ہے؟ لائٹ۔ قرآن کا پہلا گریڈ کیا ہے؟ لائٹ ہے۔ جبریل لائے، رسول اللہ کو دیے، نو وٹنس، کچھ نہیں، کیا تھا یہ؟ لائٹ۔ یہ پہلا گریڈ ہے۔ اب آج کی سائنس ہم کو یہ چیز آسان کر دی کہ بیٹھے ہوئے دنیا کے کونے میں دوسرے کونے سے جو ہے وہ پچر کے وہ ڈبے سے بات ہو رہی، کئی کو وہ سیٹلائٹ ہے کہتے، وہ ویوز ہے کہتے، اچھا اب تو پکچر بھی آ رہے ہیں۔ یہ انسانی قدرت کا تماشا ہے، تو خدا کی قدرت کا تماشا کیا ہوگا؟ تو وہ لائٹ ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں سک رہا۔ اب آپ بات کر رہے ہیں، وہ ویوز کدھر سے آ رہے ہیں دیکھ سکتے آپ؟ پکڑ سکتے اس کو؟ نہیں پکڑ سکتے، مگر آپ کانفیڈنس ہے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، آپ کو قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ بھئی میں فلاں سے بات کرا، میرا بیٹا امریکہ سے بھی میں ویڈیو کال پہ بات کرا۔ اچھا، تو جس طریقے تو یہ آپ کو وہ ماحول کو لے آنے میں آسانی پیدا کری۔ یہ سائنس ہم کو اس طریقے سمجھانے کے لیے بھی اللہ کا کرم ایسا ہو گیا کہ کچھ باتیں ہمارے کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ وہ لائٹ تھی۔ تو قرآن کا پہلا درجہ ہوا لائٹ، اس کا سیکنڈ درجہ ہوا ساؤنڈ، سیکنڈ گریڈ ہوا ساؤنڈ، کیونکہ کائنات عالم میں وہ ایک ہی ٹرانسمیٹر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ بنایا تھا جو قلب محمد تھا۔ وہ قلب محمد وہ ایک ہی ٹرانسمیٹر تھا جو اس لائٹ کو لے کے ساؤنڈ دیتا تھا، وہ ساؤنڈ دیا۔ اس کا تھرڈ گریڈ ہوا اسکرپٹ، لکھا گیا۔ اب آپ اسکرپٹ میں پھنس کے آپ لائٹ کی بات کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو قرآن سمجھانا ہے تو لائٹ میں جانا پڑتا۔ تو یہ اہل اللہ قرآن اس لیے سمجھا سکے کہ یہ لوگ لائٹ میں قرآن پڑھے۔ اسی لیے آپ دیکھو ہر دور میں وہی علماء اپنے ممتاز حیثیت پہ پہنچے جو اس وقت پہ کسی ولی اور کسی صوفی کی غلامی کرے۔ جہاں سے یہ علماء اہل اللہ کا دامن چھوڑ دیے، ان کے نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے۔ کیا بات ہے بھائی، آج علم کی اتنی ترقی ہوئی، واہ واہ واہ، ہر علم اپنی معراج پہ چلے گیا، ہر علم اپنی بلندی کے اوپر پہنچ گیا۔ سائنس، ہسٹری، جیوگرافی، ایٹامک انرجی، کون سا ایسا سائن ہے جو پرانے سائنٹسٹ کا ریکارڈ بریک نہیں کرے؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا ریکارڈ بریک ہوتے ہیں کیونکہ نئی سائنس جو ہے نیا انوینشن ہو رہا، مگر ایک قرآن ہی ایک ایسا علم ہے جس کی ترقی نہیں کرا۔ کوئی ایک امام اعظم نہیں پیدا ہوا دنیا میں، کوئی ایک امام حنبل نہیں پیدا ہوا، کوئی ایک امام مالک پیدا نہیں ہوا، کوئی ایک امام شافعی پیدا پھر نہیں ہوا اس کے بعد ہوئے۔ آج وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آج
500 سال کے اندر ہندوستان بر صغیر ایشیا میں کوئی ایک شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوا. کتنی بڑی باتیں کرتے علم کی آپ لوگ. ایک شاہ ولی اللہ کے جیسا کوئی عالم پیدا ہوا کیا بتاؤ؟ وجہ یہ تھی کہ اہل اللہ سے دوستی آپ کو دشمنی میں بدل گئی. اہل اللہ سے آپ لوگ دشمنی کرنا شروع کریں. اہل اللہ کو آپ جو ہے خدا کے استغفر اللہ آپ ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی ادب بجا لانا آپ کے علم کی توہین سمجھے آپ لوگ. اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ نور سے دور ہو گئے. پہلے کے علماء اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ ایمانداری تھی طبیعتوں میں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ 2 سال نصیب نہیں ہو تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی بشر حافی کی خدمت کرے، حتیٰ کہ مرنے کے وقت میں اپنے بیٹے سے بولے کہ جب تک زندہ ہے بشر حافی کے پاس جایا کرو. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملات میں جب سمجھنے کے بعد نہیں آیا تو امام احمد ابن حنبل سے بولے کہ وہ بہت بڑے ایک ولی تھے اس زمانے میں، کیا ہے کہ شیخ عثمان راجی کچھ نام تھا، بولے تم ان سے جا کے یہ مسئلہ دریافت کرو. تو یہ اتنے مخلص لوگ تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل اللہ جو ہے وہ الہام کے ذریعے بات کرتے، اور الہام کیا ہے؟ وحی کی شکل ہے. یہ وحی مختص انبیاء کے لیے. اب جب وہی جب کسی غیر نبی پہ اترتی ہے تو وہ الہام ہوتا ہے. اب الہام کی مختلف شکلیں، فرشتہ بھی ہو سکتا، خواب بھی ہو سکتا، یا غیب سے کوئی ان کو جو ہے اشارہ بھی ہو سکتا، مگر وحی میں چونکہ فرشتہ ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اہل اللہ سے دور ہو گئے یہ لوگ. اسی وجہ سے اتنے بڑی بڑی جامعات ہیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس کے باوجود کوئی ایک ایسا امام بتا دیجئے جس کے اوپر پوری دنیا کا اتفاق ہو. چلو دنیا تو کبھی بھی کسی پہ اتفاق نہیں کری، مگر اس لیول کے اوپر اتنی بڑی جماعت کسی پہ اتفاق کرے نہیں، کیونکہ آپ لوگ اہل اللہ سے دور ہو گئے. اب یہ جو بزرگاں تھے شاہ عبدالحق وغیرہ جیسے، یہ لوگ اہل اللہ کے قریب تھے. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا، جب لغت کے حساب سے، تو یہ اہل اللہ کی خدمت میں چلے جاتے، تو وہ لوگ اپنی معرفت سے وہ مسئلے کو حل کر دیتے، سمجھا دیتے کہ یہ ایسی ایسی بات ہے. تو اب کیا ہو گیا کہ یہ علم کا جو ہے، نفس کا جو ہے، دیکھیے کہ تکبر ان کو جو ہے اہل اللہ سے دور کر دیا. یہ لوگ استغفر اللہ اب ایک نئے وہ بدعت ہے، اس الزام کر کے اپنے آپ کو اپنی صفائی کے واسطے ایک نئے الزامات لگائے. پہلے کے لوگ جانتے ہوئے بھی ابھی چھوٹی سرکی. اب دیکھیے اخلاص کیا چیز ہوتی ہے، اخلاص کیا چیز ہوتی ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت اچھا میں آپ سے نکتہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت علماء میں شمار ہے، صوفیاء کے امام ہیں، بہت بڑی ہستی ہے دنیا علم میں، دنیا معرفت میں. اب سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے 6 پش پہلے کے پیر بھی ہیں. آپ چند اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے گئے کس کے پاس؟ خواجہ بہلول دانا کے پاس. خواجہ بہلول دانا تو جو ہے دیوانے، علمی اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں تھا اس زمانے میں.